صدام حسین کی پھانسی کے لیے عید الاضحیٰ کا دن چوز کیا گیا۔ انہیں تقریباً 30 دسمبر 2006 کو عوام کے سامنے سرعام پھانسی دینے کا انکشاف کیا جاتا ہے۔ جب صدام حسین کو تختہ دار پر لایا گیا تو وہ درود شریف پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے ایک بار کلمہ شہادت بھی پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ بنا کہہ پایا تھا کہ اس کے پیروں کے نیچے سے تختہ کھینچ لیا گیا۔ آج دہائیوں تک حکومت کرنے والے کا خاتمہ ہوا۔ آج ایک ایسا شخص چلا گیا جس نے 2 ملکوں پر حملہ کیا، اپنے ملک کے اندر طاقت کا بے دریغ استعمال کیا، عالمی طاقتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا تھا، لیکن ایک عالمی سازش کا خود شکار ہو گیا۔ اس کی پھانسی پر اپنے ہی لوگ جشن منانے لگے۔ جانے کے بعد اب تک یہ ملک سنبھل نہیں پایا، بے امنی اس ملک کا مقدر بن چکی ہے۔ یہ کہانی ہے عراق کے صدر صدام حسین کی۔ اس نے 24 برس تیل کی دولت سے مالا مال ملک پر حکمرانی کی۔ عراق میں اس کا کوئی بھی چیلنج نہیں کر سکا، ہر چیز پر اس کا کنٹرول تھا، مخالفین اس کے نام سے ڈرتے تھے۔ صدام حسین 28 اپریل 1937 کو عراق کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوا۔ صدام کی پیدائش سے پہلے ہی اس کے بھائی اور والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ صدام حسین کی پیدائش کے بعد اس کی ماں نے دوسری شادی کر لی۔ اب صدام حسین کا ستیلا باپ اسے تشدد کا نشانہ بناتا تھا۔ صدام حسین بھاگ کر 10 سال کی عمر میں بغداد میں اپنے چچا کے پاس رہنے لگا۔ چچا کے زیر سایہ اس نے تعلیم حاصل کی اور بعد میں سیاست میں متحرک ہو گیا۔ صدام 20 برس کا ہوا تو اس نے انقلابی پارٹی جوائن کر لی۔ یہ ایک چھوٹی سی پارٹی تھی، اتنی چھوٹی پارٹی تھی کہ اس کے ارکان کی تعداد صرف 300 تھی۔ صدام کی یہ پارٹی جوائن کرنے کے 1 سال بعد ہی عراق سے بادشاہت کا خاتمہ ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ صدام حسین نے منصوبہ بنایا کہ صدر کو قتل کر دیا جائے۔ اس نے اپنے ہی ساتھیوں کے ساتھ مل کر صدر پر قاتلانہ حملہ کیا، لیکن وہ بچ گیا۔ صدام حسین پکڑنے جانے کے خوف سے ملک سے فرار ہو گیا۔ صدام حسین کی پارٹی کی حکومت آئی تو وہ واپس آ گیا۔ ابھی حکومت بنے 13 ہی دن ہوئے تھے کہ صدام حسین نے وہ قدم اٹھایا جو آج بھی موضوع بحث رہتا ہے کہ عبدالرزاق اس وقت وزیر اعظم تھے۔ خطرہ تھا کہ وہ بغاوت میں کردار ادا کر سکتے ہیں۔ صدام حسین نے جلا وطن ہونے کے دوران ہی انہیں کسی بیرونی ملک میں قتل کروا دیا۔ یہ کہا جاتا ہے اب صدام حسین عراق کے دوسرے طاقتور ترین شخص بن چکے تھے۔ صدر ایک بوڑھا شخص تھا، لیکن پارٹی کے تمام تر معاملات پردے کے پیچھے صدام حسین ہی چلاتے تھے۔ عراقی فوج میں جنرل کا عہدہ بھی پا چکے تھے، طاقت پر اپنی گرفت مضبوط کر چکے تھے۔ آخرکار 16 جولائی 1979 کو صدام حسین نے صدر کو استعفیٰ دینے پر مجبور کر دیا اور خود ملک کے صدر بن گئے۔ صدام حسین نے صدر بنتے ہی اپنی پارٹی سے غداروں کو صاف کرنے کا فیصلہ کیا۔ 16 جولائی کو وہ صدر بنے۔ ٹھیک 6 دن کے بعد 22 جولائی کو انہوں نے پارٹی کے رہنماؤں کا اجلاس بلایا۔ اس اجلاس میں پارٹی کے اندر ڈبل گیم کرنے والے 68 رہنماؤں کے نام پڑے گئے۔ ان تمام 68 ارکان کو بے وفا اور غدار کا لیبل لگا کر کمرے سے نکال دیا گیا، اور جیسے ہی یہ کمرے سے نکلے حراست میں لے لیے گئے۔ بعد میں انہیں سزائے موت سنائی گئی، لیکن سزائے موت سے پہلے ہی فائرنگ سکواڈ کے ذریعے ان کو قتل کروا دیا گیا۔